اندر خوبصورت کپڑوں کو لٹکے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں بس اپنے تصور میں ان خوبصورت جوڑوں کو پہنے دیکھ سکتی تھی۔ حقیقت میں تو ایسا ممکن نہ تھا، تو خواب و خیالوں میں ہی کپڑے پہن کر ان کا مزہ لے لیا کرتی۔ تبھی میری دوست صبا نے مجھے آ کے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر ایک طرف لے جانے لگی۔ میرا سارا خواب ٹوٹ کر بکھر گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اسے غصے میں کہا تو وہ حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ چلو تو صحیح، تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اس نے لاپرواہی کے سے انداز میں کہا اور مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر جوتوں کی ایک دکان میں لے گئی۔ وہاں سجے خوبصورت جوتے دیکھ کر تو میری آنکھیں ہی حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسے شاندار ماحول میں آئی تھی جہاں پر سب کچھ ہی انتہائی مہنگا اور دل فریب تھا۔ میں نے اس طرح کے خوبصورت جوتے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ صبا اپنے لیے جوتے دیکھنے لگی تو میں نے لالچی نظر جوتوں پر ڈالی۔ میری اتنی ہمت نہ تھی کہ میں کوئی جوتا پہن کر دیکھ لوں، میں بس تصور میں ہی ان جوتوں کو پہنے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ صبا نے اپنے لیے جوتا پسند کیا تو مجھے بھی جوتا لینے کی پیشکش کی۔ جو تیرا دل چاہتا ہے تو لے لے، پیسے میں دے دوں گی، اس نے کھلے دل سے کہا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی سے سب سے خوبصورت جوتا نکالا جس پر کافی دیر سے میری نظر ٹکی ہوئی تھی اور پہن کر دیکھنے لگی۔ جوتا میرے پاؤں میں بالکل فٹ تھا اور بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس جوتے کو پہن کر تو میرے پاؤں کی سجدج ہی بدل گئی تھی۔ میں نے اپنے گندے میلے کچیلے اور ٹوٹے ہوئے جوتے کو دیکھا اور دوسری نظر اس نئے نگور جوتے پر ڈالی تو میں اش اش کر اٹھی۔ میرے پاؤں کی کیا ہی قسمت بدلی تھی۔ میرا نام صنوبر ہے، میں خواب و خیالوں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میں دیکھنے میں اچھی خاصی خوبصورت تھی مگر غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھٹے پرانے اور گھسے پٹے کپڑے پہن کر میں ذرا پیاری نہ لگتی، بلکہ ایسے کپڑوں میں میرا حسن مان پڑ جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کی بے حد کوشش کرتی مگر میرے پاس اچھے کپڑے ہی نہ تھے جو پہن کر میری سج دھج تبدیل ہو پاتی۔ میرے ابا کی کریانے کی ایک دکان تھی۔ ابا کی مہینے کی اچھی خاصی آمدنی بن جاتی۔ ابا چونکہ عرصہ دراز سے یہ دکان سنبھالے ہوئے تھے لہٰذا ابا کی دکان خوب چلتی اور ہمیشہ گاہکوں کا رش لگا رہتا۔ ویسے بھی ابا کافی ایماندار تھے اور کبھی ناجائز منافع نہ لیتے، اس لیے دور دور کے لوگ بھی اپنے آس پاس کی دکانیں چھوڑ کر ابا سے سودا سلف لینے آیا کرتے۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی مگر ابا کی اچانک موت نے ہمارے سر پر آسمان گرا دیا۔ ابا صبح بالکل ٹھیک ٹھاک ہنستے مسکراتے دکان پر گئے مگر اچانک دل کا دورہ پڑنے سے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ابا کے ساتھی دکانداروں نے ابا کی میت گھر پہنچائی تو ہمیں یقین ہی نہ آیا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے اور ہم سب سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ ابا کی موت کا غم منانے کے بعد اماں کو بھوکے بچوں کا پیٹ بھرنے کا خیال آیا تو انہوں نے اپنی کمر کس لی۔ دکان کے علاوہ کمائی کا اور کوئی ذریعہ تھا نہ طریقہ۔ اماں نے دکان سنبھال تو لی مگر مہینے کا منافع ویسا نہ ہو پاتا جیسے ابا کی زندگی میں ہوتا تھا، کیونکہ ابا کو دکان چلانے کے سارے طور طریقے معلوم تھے مگر اماں کا زیادہ تر وقت گھر کے کاموں میں گزر جاتا اور باقی وقت میں وہ دکان سنبھالتی۔ اتنی دیر دکان بند رہتی، بند دکان دیکھ کر گاہک بھی واپس مڑ جاتے۔ اماں کی مہینے کی اس طرح کی سیل نہ ہو پاتی تو منافع بھی زیادہ نہ بنتا اور اماں زیادہ سامان نہ ڈلوا پاتی۔ اماں چھوٹا موٹا سامان ہی خرید سکتی جس کی وجہ سے بھی گاہک واپس لوٹ جاتے، لہٰذا رفتہ رفتہ گاہکوں نے ہماری دکان پر آنا چھوڑ دیا۔ گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے، ایک طرف تو شوہر کی موت کا غم، دوسرا بچوں کو پالنے کی فکر۔ اماں تو دنوں میں ہی گھل کر رہ گئی۔ اماں کے چہرے کی شادابی اور لہجے کی شگفتگی سبھی مان پڑ گئی۔ اماں ہر وقت غصے میں رہنے لگی۔ ہم سب بہن بھائیوں کو دوہرا صدمہ لگا تھا، ایک تو جان سے زیادہ پیار کرنے والے ابا نہ رہے تھے، دوسری طرف ہنستی خوش باش رہنے والی اماں کہیں کھو گئی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی لہٰذا سب سے زیادہ سہا بھی میں نے تھا۔ میرے بھائی کچھ بڑے ہوئے تو وہ بھی اماں کے ساتھ دکان سنبھالنے لگے۔ اب دکان تو سارا دن کھلی رہتی مگر رش اس قدر نہ ہو پاتا۔ ابا کی وفات کے بعد تو رشتہ داروں نے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی ہمیں ایسے رشتہ داروں سے مل کر کیا کرنا تھا جو خود غربت کا شکار تھے، وہ ہماری مدد تو کیا کرتے، الٹا ابا سے ہی مدد کے خواہاں ہوتے تھے۔ اب ابا کی زندگی کے بعد ان کی مدد کرنے والا کوئی تھا نہیں، لہٰذا انہوں نے ہم سے مطلب واسطہ رکھ کر کرنا بھی کیا تھا، اور ہمیں بھی ان سے مطلب اور تعلق رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح اس غربت بھری زندگی کا خاتمہ کروں اور ہمارے ویسے ہی دن لوٹ آئیں جیسے ابا کی زندگی میں ہوا کرتے تھے۔ میرے میٹرک میں امتیازی نمبروں کی بدولت مجھے وظیفے کی بنیاد پر شہر کے اچھے کالج میں داخلہ مل گیا۔ باقی کچھ پیسے اماں نے جیسے تیسے کر کے ادا کر دیے۔ کالج کی یونیفارم میں بے انتہا خوبصورت لگتی۔ میرے حسن کو دیکھ کر کئی لڑکیاں میری طرف بڑھیں اور مجھ سے دوستی کی خواہاں ہوئیں مگر مجھے زیادہ دوستیاں کرنے کا نہ تو شوق تھا اور نہ ہی مجھے طریقہ آتا تھا۔ میں گھر میں رہنے والی ایک سادہ اور گھریلو سی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی طرف بڑھنے والی لڑکیوں کی دوستی کا ہاتھ تھام تو لیا مگر میری زیادہ دیر کسی سے دوستی چل نہ سکی سوائے صبا کے۔ صبا ہی وہ واحد لڑکی تھی جو ہمیشہ میرے قریب رہی اور اس نے میری غربت کو بھی نظر انداز کیا۔ کالج میں تقریباً سبھی لڑکیاں اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ آئے دن کالج میں ہی پیسے ملا کر پارٹی وغیرہ کیا کرتی تھیں، جبکہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہ ہوتے۔ کالج میں جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہمیشہ صبا میرے کام آتی۔ وہ جھٹ سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی اور میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح پارٹی میں شامل ہو جاتی اور کسی کو معلوم بھی نہ پڑتا کہ میری طرف سے شامل پیسے صبا کے دیے ہوئے ہیں۔ وہ میرے راز کو ہمیشہ راز ہی رکھتی۔ میں اس جیسی مخلص دوست پا کر بے انتہا خوش تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس پر انحصار کرنے لگی۔ اب ہر موقع پر میں اسی کی جانب دیکھتی اور وہ بھی مجھے کبھی مایوس نہ کرتی۔ صبا ویسے تو ایک مخلص اور اچھی لڑکی تھی مگر وہ ہمیشہ اداس رہا کرتی۔ میں نے کبھی اس کے چہرے سے اداسی جدا نہ پائی تھی۔
نہ تو میں نے اسے باقی لڑکیوں کی طرح کبھی مستی کرتے دیکھا تھا اور نہ ہی ہنستے کھیلتے۔ میں اس کی اداسی کا سبب جاننا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ اتنی اداسی کیوں ہوتی ہے۔ میری بات سن کر وہ دھیما سا مسکرا دی۔ تو میرے ساتھ میرے گھر چلنا تو تجھے میری اداسی کا سبب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ وہ بولی تو مجھے مزید تجسس ہونے لگا۔ میں کالج سے واپسی پر اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، مگر اس کا شاندار گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا گھر بے حد وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ میں مزید الجھ گئی تھی، اتنے شاندار گھر میں رہنے کے باوجود بھی وہ اداس کیوں تھی؟ اگر میں ایسے کسی گھر میں رہتی تو صبح شام خوشی سے چھلانگے مارا کرتی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ تم چلو تو صحیح، تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس کا گھر بے حد شاندار مگر بالکل سونا تھا، جیسے گھر میں کوئی ذی روح موجود ہی نہیں۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے صبا کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، میں اپنے اکلوتے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ دھیمے سے بولی تو مجھے اس کی اداسی کی وجہ سمجھ میں آئی۔ میں نے تسلی کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی بات نہیں، میرے والد بھی اس دنیا میں نہیں، میں صرف اپنی اماں کے ساتھ رہتی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خوشیوں سے منہ موڑ لیا جائے، جانے والے تو چلے ہی جاتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے بہت سمجھداری کی بات کی تھی۔ تمہارا بھائی تو تمہارے پاس ہے، تم اس کے سہارے اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے اسے تسلی دی مگر اس کی اداسی کم ہونے میں نہ آئی۔ وہ مجھے لیے اپنے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ایک نوجوان اچھل کر بستر سے کھڑا ہوا اور ہمیں دیکھ کر چھلانگے لگاتا ہوا تالیاں پیٹنے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دو۔ وہ صبا کے قریب چلا آیا اور اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ صبا نے بمشکل اس کو بہلا پھسلا کر قریبی کرسی پر بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ تم ادھر بیٹھو، میں اپنے بھائی کو کچھ کھلا کر آتی ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں، میری حیرت کم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ اس کا اونچا لمبا جوان بھائی جو دیکھنے میں صبا سے بھی بڑا لگتا تھا، بالکل بچوں والی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ صبا کچھ ہی دیر میں اپنے بھائی کو کھانا کھلا کر اور سلا کر واپس آ گئی تو مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ دراصل میرے ماں باپ کو اسی دولت کے لالچ میں دشمنوں نے گولیوں سے مار دیا تھا۔ میرا بھائی اماں ابا کو بچانے کی کوشش میں ان لوگوں سے بھیڑ گیا۔ ہاتھا پائی میں بھائی سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی جس کی بنا پر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ لوگ یہی سمجھے کہ بھائی بھی مر گیا ہے، لہٰذا وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ میں اس وقت اکیڈمی پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تبھی پیچھے یہ تمام واقعہ رونما ہوا۔ میرے لیے تو یہ بے انتہا صدمہ تھا، ایک طرف ماں باپ کو کھونا اور دوسری طرف بھائی کا پاگل ہو جانا۔ میں اکیلے سب کچھ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں خود اپنے حواس کھو بیٹھی اور یہ سب دیکھ کر اور سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مگر وہ تو شکر تھا کہ ایسے موقع پر میری پھپھو میرے بڑے کام آئیں اور انہوں نے ہی مجھے سہارا دے کر زندگی کی طرف لوٹایا۔ اس واقعے کو پورے 4 سال گزر چکے ہیں، مگر بھائی آج تک زندگی کی طرف واپس لوٹ کر نہ آیا۔ وہ پاگلوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ میں اس کی حالت دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میری پھپھو اور ان کے شوہر کی مدد سے مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ اپنے انجام تک پہنچ گئے، مگر مجھے پھر بھی قرار نہیں آتا۔ جو کچھ وہ کر گئے تھے اس کی بھرپائی تو نہ کر سکتے تھے۔ ان کی سزا سے نہ تو میرے ماں باپ لوٹ کر آئے اور نہ ہی میرا بھائی ٹھیک ہو سکا۔ ڈاکٹرز بھی اس کی طرف سے مایوس ہیں اور انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے کہ اس کی حالت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ پھپھو پچھلے سال ہی بیرون ملک واپس گئی ہیں، وہ میری وجہ سے اتنے عرصے سے یہاں پر رکی ہوئی تھیں۔ دراصل ان کا پورا خاندان وہیں پر آباد ہے، میں نے ان کو زبردستی بھیجا ہے کیونکہ ان کے بچے ان کی وجہ سے بے حد فکر مند تھے۔ انہوں نے میرا جتنا ساتھ دیا اتنا ہی بہت ہے، اب میں کافی حد تک سنبھل گئی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پھپھو میری وجہ سے مزید مصیبت اٹھائیں۔ میرے پر تو جو گزری وہ درد میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی۔ بھائی کو سنبھالنا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ کاش بھائی صحت یاب ہوتا تو میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر اماں ابا کو یاد کر کے آنسو ہی بہا لیتی۔ وہ مجھے کوئی تسلی کوئی دلاسا تو دیتا، مگر میں اس کے سامنے ایک آنسو نہیں بہا سکتی۔ وہ خوفزدہ ہو کر خود بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ صبا نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی تو میں بھی اس کی اداسی پر اداس ہو گئی۔ یہ تو واقعی بہت بڑا المیہ تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں جس دکھ اور کرب سے گزری تھی وہ ناقابل برداشت تھا، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو اس المناک واقعے سے باہر نکال کر زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی۔ میرے پاس صبا کو دینے کے لیے کوئی تسلی یا الفاظ نہ تھے، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہانے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ صبا اور میں ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے تھے۔ پورے کالج میں اس کی المناک کہانی کے بارے میں کوئی نہ جانتا تھا۔ یہ راز صرف میرے پاس تھا اور میری غربت کا راز صبا کے پاس، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی رازدار اور پکی سہیلیاں بن گئیں۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے خاندان میں اور کوئی نہیں اور صبا ہی تمام دولت اور جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، لہٰذا مجھ میں کچھ لالچ آ گیا اور میں اس کے پیسے کو اپنا حق سمجھتے ہوئے استعمال کرنے لگی۔ میں اسے اپنی غربت اور دکھ میں داستانیں سنا کر اس سے پیسے بٹور لیا کرتی۔ مجھے فیشن کرنے اور نئے کپڑے پہننے کا شوق پیدا ہو گیا کیونکہ کالج کی سبھی لڑکیاں یہی کیا کرتی تھیں۔ وہ اپنے مہنگے مہنگے موبائل پر شام گھر جانے کے بعد اپنی تصویریں لگا کر سبھی دوستوں کو دکھایا کرتی۔ مجھے بھی شوق تھا کہ میں مہنگا موبائل لوں۔ صبا نے میری سالگرہ کے موقع پر میرا یہ شوق بھی پورا کر دیا اور ایک اچھا سا موبائل خرید کر مجھے تحفے کے طور پر دے دیا۔ اماں نے مجھے بے حد ڈانٹا کہ مجھے اپنی سہیلی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لینا چاہیے تھا، مگر میں نے اماں کی بات سنی انسنی کر دی۔ مجھے ایک نئی لت پڑ گئی تھی، مجھے نئی نئی چیزیں اور کپڑے اچھے لگنے لگے۔ اب مجھے جو بھی چیز چاہیے ہوتی میں صبا کو ہلکا سا اشارہ دیتی اور وہ جھٹ پٹ پیسے یا وہی چیز لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی تو میں خوشی سے نہال ہو جاتی۔ اماں کی آمدنی میں اتنا سب کچھ کہاں ممکن تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دینا کم کر دی۔
میں کالج کی کسی تقریب یا پارٹی میں سج دھج کر جاتی تو لڑکیاں مجھے دیکھتی ہی رہ جاتی. میں اطراف سے تعریف سمیٹ کر خوشی سے پھول ہی نہ سماتی. مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ میرا حسن اس قدر نکھر کر سامنے آئے گا. میں صرف اچھے کپڑوں اور جدید چیزوں اور جوتوں کی محتاج تھی. ذرا سے اپنے آپ پر توجہ دے کر میں بے حد حسین لگتی تھی. میں اپنا شمار کالج کی حسین ترین لڑکیوں میں کرنے لگی اور ہواؤں میں اڑنے لگی. صبا میری خوشی کو اداسی سے دیکھتی تو خود بھی مسکرا دیتی. وہ اسی میں خوش تھی کہ وہ میری خوشی پوری کرنے کے قابل تھی. اس کی دولت چلو کسی کے کام تو آ رہی تھی. میں فیشن اور مہنگی چیزوں کی چکا چوند میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ واپس لوٹنا ممکن نہ تھا. مجھے پیسہ کمانے اور دولت اکٹھی کرنے کا وہ شوق سوار ہوا جو میرے سر پر بھوت بن کر ناچنے لگا. میرا دل چاہتا کہ میں پڑھائی کو مکمل نہ کروں اور ابھی سے ہی امیر ترین انسان بن جاؤں، مگر ایسا ممکن نہ تھا. میں نے کالج کے 4 سال فیشن کرتے ہی گزار دیے. میں نے اس بار بہت واجبی سے نمبر لیے اور میں نے BA کا امتحان پاس کر لیا. کالج ختم ہونے کے بعد بھی میں نے صبا سے دوستی نہ چھوڑی تھی. میں اماں کو بتا کر روزانہ ہی اس کے گھر پہنچ جاتی. وہ چونکہ گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی، اس کا بھائی تو دوائیوں کے زیر اثر زیادہ تر اپنے کمرے میں آرام کرتا. مجھے اس کے پورے گھر میں گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا. میں وہاں جا کر ایسے ہی محسوس کرتی جیسے میرا اپنا گھر ہو، تو میری خوشی دوبالا ہو جاتی. صبا کو یہ معلوم تھا کہ مجھے اس کا گھر بہت پسند ہے، لہٰذا وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی. اس نے مجھے کبھی بھی کسی جگہ پر جانے سے نہ روکا تھا. صبا کی پھپھو پاکستان آئیں تو میں نے صبا کے گھر جانا قدرے کم کر دیا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اس کی پھوپھی کی موجودگی میں اس کے گھر پر جا کر اپنا قبضہ جماؤں. میں صبا کو کبھی کبھار فون کر لیا کرتی تو اس سے بات ہو جاتی. صبا نے فون پر بتایا کہ اس کی پھپھو چاہتی ہیں کہ صبا کی شادی ان کے بیٹے سے کر دی جائے اور وہ رخصت ہو کر بیرون ملک چلی جائے، مگر صبا اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی. اس کی پھپھو کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسے ذہنی مریضوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے. وہاں اس کے بھائی کو پاگلوں کے ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا اور وہاں اس کی اچھی دیکھ بھال اور علاج ہوگا، مگر صبا ایسا نہ چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے رہے. وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کو پاگل خانے کیسے بھیج سکتی تھی؟ صبا کا رو رو کر برا حال تھا. میں اس کو تسلی اور دلاسا دینے میں مگن تھی. اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ڈھونڈنا تھا. میں نے اس کو سمجھایا کہ وہ ساری زندگی ایسے اپنے بھائی کی حفاظت میں نہیں گزار سکتی. وہ خود بھی کم عمر تھی اور پھپھو کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. اگر وہ آج شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی تو اس کی عمر گزرنے کے بعد کوئی بھی اسے شادی کے قابل نہ سمجھتا. تب وہ ساری زندگی اپنے بھائی کے سہارے نہیں گزار سکتی تھی، جبکہ اس کا بھائی بھی ذہنی طور پر معذور تھا. صبا بھی حقیقت جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی. تم ایسا کرو، اپنے بھائی کی شادی کر دو. میں نے چٹکی بجاتے ہوئے اسے مشورہ دیا تو وہ حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی. دیکھو نا یار، اگر تمہارے بھائی کی شادی ہو جائے تو اس کو سنبھالنے والی بیوی اس کے پاس موجود ہوگی اور ایسے میں تم اپنی زندگی آرام سے گزار سکو گی. میں نے اس کو مشورہ دیا تو اس نے اپنی آنکھیں پٹپٹائی تھیں. مگر میرے ذہنی معذور بھائی سے کون شادی کرے گا؟ کیوں، تمہارے بھائی میں آخر کیا کمی ہے؟ اگر ذہنی بیمار ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ تو اس کے ساتھ حادثہ ہی ایسا پیش آیا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا. میں نے اکثر سنا ہے کہ بہت سی مائیں اپنے بیمار بیٹوں کی شادی صرف اسی امید پر کرتی ہیں کہ شادی کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور اکثر اوقات وہ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں. ہو سکتا ہے تمہارا بھائی بھی شادی کے بعد محبت اور توجہ ملنے سے بالکل ٹھیک ہو جائے. میں نے صبا کو ایک نئی راہ دکھائی تو وہ سوچ میں پڑ گئی. مگر میں اس کا رشتہ کہاں تلاش کروں؟ اس کی شادی پاکستان میں ہی ممکن ہے، بیرون ملک جا کر تو کوئی بھی ایسے ذہنی معذور شخص سے شادی کے لیے تیار نہ ہوگی. میں بھی سوچ میں پڑ گئی اور صبا کے بھائی کے لیے لڑکی سوچنے لگی. لڑکی کسی غریب گھرانے کی ہونی چاہیے. میں پرسوچ انداز میں بولی تھی. تم کیوں نہیں کر لیتی میرے بھائی سے شادی؟ صبا نے ایک دم کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اس کی سوچ پر غصہ آیا تھا. بھلا میں ایک ذہنی معذور انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھو نا، تمہیں ہمارا گھر بھی بہت پسند ہے، پھر وہ گھر اور میرا بھائی تمہاری ملکیت ہوگا. تم بس میرے بھائی کا اچھے سے خیال رکھ لینا. کام کاج کے لیے تو ملازم موجود ہیں، تمہیں تو بس حکم ہی دینا ہوگا. مجھے صبا کی بات سمجھ آ گئی تھی. میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی پل وہ کہا لگا کر ہنستی. ارے یار، میں تو مذاق کر رہی تھی، تم کہیں برا مت مان جانا. اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو میں مسکرا بھی نہ سکی. صبا نے میرے لیے سوچ کے نئے دروازے کھول دیے تھے. بھلے اس نے وہ بات مذاق میں کہی ہو، مگر میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگی کہ آخر اس میں حرج ہی کیا تھا. اس کا بھائی تمام زمین اور جائیداد کا اکلوتا وارث تھا. میں اتنے بڑے گھر کی مالکن بن سکتی تھی. اس کو سنبھالنے کے لیے تو ویسے بھی ملازم موجود تھے. میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی تھی، مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہوتی. اس کے آگے پیچھے کون تھا؟ صبا کتنے کھلے دل و دماغ کی مالک تھی میں اچھی طرح جانتی تھی. اس نے مجھ سے صرف دوستی کا رشتہ ہوتے ہوئے بھی اب تک مجھ پر بے پناہ پیسہ لٹایا تھا. تو اگر میں اس کے بھائی کی بیوی، اس کی من چاہی بھابھی بن جاتی تو کیا وہ مجھے پیسے خرچ کرنے سے منع کرتی؟ بلکہ وہ تو خود بیاہ کر بیرون ملک چلی جاتی اور اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رہتا. فیصلہ لمحے میں ہی ہو گیا تھا. میں نے دولت کے لالچ میں آ کر اپنی دوست کے بھائی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں جلد از جلد صبا سے ملنا چاہتی تھی تاکہ اس تک یہ خبر پہنچا دوں. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کرے یا اپنے بھائی کو لے کر بیرون ملک چلی جائے. میرے اندر بے حد بے چینی تھی. میں فیصلہ کرتے ہی فوراً اس سے ملنے پہنچ گئی. میں نے صبا کو اس کے بھائی کے ساتھ شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی. کیا تم سنجیدہ ہو یا میری طرح مذاق کر رہی ہو؟ وہ یہی سمجھی تھی کہ میں نے بھی اس سے مذاق ہی کیا ہے. میں مذاق نہیں کر رہی صبا، مجھے تمہارے بھائی سے بہت ہمدردی ہے. اس پر جو کچھ گزری ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
उसे भी जिंदगी का लुत्फ उठाने का पूरा हक हासिल है। मैं चाहती हूँ उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसका बेहद ख्याल रखे और उसे किसी किस्म की कोई कमी महसूस न होने दे। और वो मेरे अलावा कौन हो सकता है जो तुम्हारे भाई को इस तरीके से ख्याल रखेगा जैसे तुम उसका ख्याल रखती हो। मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से बखूबी वाकिफ हूँ। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। कोई भी गैर लड़की आकर घर को उस तरह से नहीं संभाल पाएगी जैसे मैं इस घर को और तुम्हारे भाई को संभालूंगी। मैंने अपने हक में तमाम दलाइल सबा के सामने पेश कर दिए तो वो खुशी और मुसर्रत से मुझे देखने लगी। तुम सच कह रही हो, तुम मेरी भाभी बनोगी? उसने एक बार और तस्दीक करनी चाहिए तो मैंने मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिला दिया। वो फौरन आगे बढ़कर मेरे गले से लग गई। सबा अपनी फूफी के हमरा अपने भाई का रिश्ता लिए मेरे घर आ पहुंची थी। मैंने उसे पहले से ही समझा दिया था कि मेरी अम्मा को अपने भाई की ज़हनी बीमारी के बारे में कुछ न बताए। मैं मुनासिब अल्फाज में खुद ही अम्मा को सब सच बता दूंगी। मैंने अम्मा को सिर्फ इतना बताया था कि सबा का भाई अपने माँ बाप की मौत की वजह से ज़हनी टेंशन का शिकार है। इसके अलावा मैंने अम्मा को कुछ न बताया। अम्मा सबा को अच्छी तरह जानती थी। उनको भी मालूम था कि वो मुझ पर कितना पैसा खर्च करती थी। वो मेरी एक बेहतरीन दोस्त थी। अम्मा भला ऐसे अच्छे रिश्ते से क्यों कर इनकार करती, बल्कि वो तो खुश थी कि मेरे लिए इतने अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता आया था। लिहाजा अम्मा ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मैं खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गई। मैं यही चाहती थी कि निकाह सादगी से हो और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि खानदान में से कोई भी मेरे होने वाले ज़हनी माजूर शौहर को देखे। मैंने अम्मा को सादगी की यही वजह बताई कि सबा के साथ जो अनहोनी गुजर चुकी थी उसकी वजह से वो लोग सादगी से निकाह करके मुझे रुखसत करके ले जाना चाहते हैं। अम्मा को भला क्या एतराज हो सकता था? उनके पास इतने पैसे कहाँ थे कि वो धूमधाम मेरे ससुराल का मुकाबला करती। लिहाजा वो भी खामोशी से मान गई। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। सबा की फिक्र और परेशानी बिल्कुल गायब हो गई। उसकी फूफो उसे भी अपने बेटे से रुखसत करके बैरूने मुल्क ले गई। मैं अकेली घर पर राज करने लगी। मैंने हमेशा अपने ख्वाबों में खुद को इस घर की मालकन तस्वुर किया था। अब मैं सचमुच इस घर की मालकन बन गई थी। मैं दौलत पर ऐश करने लगी। सबा ने मुझे तमाम असासों के मुतालिक बता दिया था। इसकी आमदनी कहाँ कहाँ से आती है वो सब कुछ मेरे हवाले कर गई थी। मैं अम्मा को भी महीने का काफी खर्चा भिजवा दिया करती ताकि मेरे बहन भाइयों को किसी किस्म की कमी का सामना न करना पड़े। मैंने अपने भाइयों की दुकान में भी काफी ज्यादा सामान डलवा दिया था ताकि उनको खूब मुनाफा हो सके। मेरी सच धज बिल्कुल ही बदल गई। मैं रोजाना ही घर से खरीदारी के लिए निकल जाती। मैंने खूब पैसा उड़ाया। कुछ ही अरसे में मेरी दोस्तियां अमीर घरानों के बहुत से लोगों से हो गईं। वो मुझे अपनी पार्टी में मद्दऊ करते तो मैं सच धज कर पहुंच जाती। पैसा आने से मेरी खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। सब लोग मेरी खूबसूरती को सराहते तो मुझे दिली खुशी महसूस होती। मैं सचमुच हवाओं में उड़ रही थी। मेरे पास किस चीज की कमी थी? मेरा शौहर अब मुझे बुरा लगने लगा था। शुरू में तो मैंने उसका खूब ख्याल रखा, लिहाजा वो मेरे करीब होता गया। उसे मेरे साथ की आदत पड़ गई थी, मगर मैं जल्द ही उससे बेजार हो गई। मैं अब उससे जान छुड़वाना चाहती थी क्योंकि वो मुझे तंग करता और आते जाते मेरा हाथ पकड़ता। कभी वो कहता कि मेरे साथ खेलो और कभी वो कहता कि मेरे साथ बैठ जाओ, मगर मेरे पास इतना वक्त कहाँ था कि मैं उसके पास बैठकर अपना वक्त जाया करती। लिहाजा मैं अपनी जान छुड़वाकर निकल जाती। मैंने उसको मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ था। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक वो वाहिद रुकावट था। अगर वो भी मेरी जिंदगी से निकल जाता तो मेरी जिंदगी कितनी पुरमुसरत होती। यही सोचकर मैंने किराए के कातलों को पैसा देकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया। मैंने जानबूझकर उसे उस दिन घर से निकाला और किसी गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दी। इस तरह मेरी जान उससे छूट गई। सबा को इस बारे में बिल्कुल अंदाजा न होने पाया कि मैंने जानबूझकर उसका कत्ल करवाया है। सबा अपने भाई की मौत पर बहुत दुखी थी, मगर होनी को कौन टाल सकता था। जो उसके मुकद्दर में लिखा गया था उसके साथ वैसा ही हुआ था। मैं सबा को तसल्ली देते देते खुद भी सिसक उठती। मेरे शौहर की मौत को 1 माह का अरसा गुजर गया था, मगर सबा और उसकी फूफी अभी तक पाकिस्तान में ही रुकी हुई थी। मैं चाहती थी कि वो जल्द से जल्द वापस चली जाए, मगर सबा अपने भाई का 40वां करके ही वापस जाना चाहती थी। मैं सबा को दिखाने के लिए रोजाना ही उसके भाई की कब्र पर पहुंच जाती और वहां जाकर रोने लगती। एक दिन वहां से आवाज आई कि मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आवाज सुनकर बेहद खौफजदा हुई क्योंकि वो आवाज मेरे पागल शौहर की थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? मुझे कुछ समझ न आया। मैं कब्रिस्तान से वापस भाग आई। मैं दोबारा कभी कब्रिस्तान न गई। भाई के 40वें के बाद सबा भी वापस लौट गई। जिंदगी में बेपनाह सुकून था। मेरी जिंदगी का वाहिद कांटा निकल गया था। मैं बेइंतहा खुश थी। अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती थी। मेरा इरादा पूरी दुनिया की सैर करने का था। अपने शौहर के होते हुए मेरे लिए ये मुमकिन न था कि मैं उसे छोड़कर बैरूने मुल्क जाऊं, मगर अब मेरी राह में कोई रुकावट न थी। मैं जब चाहूं जहां चाहूं वहां जा सकती थी। मेरे बैरूने मुल्क जाने के तमाम इंतजामात हो चुके थे। अगले हफ्ते की फ्लाइट थी। मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जा रही थी ताकि दुनिया की सैर करते हुए अपनी माँ के साथ खूब लुत्फ उठाऊं। तभी मेरी एक जानने वाली ने मुझे अपने घर पार्टी पर मद्दऊ किया। मैं हमा वक्त पार्टियों में जाने को तैयार रहा करती, लिहाजा मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली। मेरे शौहर की वफात को 2 माह का अरसा गुजरा था। मैं पार्टी से वापस आ रही थी। मैं घर के बिल्कुल करीब थी कि अचानक कोई मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने बहुत तेजी से ब्रेक लगाए और गाड़ी से उतरकर सामने खड़े शख्स की तरफ बढ़ी ताकि उसे अच्छी तरह डांट सकूं। सामने वाले शख्स को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो बड़े सुकून से सीने पर दोनों हाथ लपेटे मेरे तासुरात का जायजा लेने में मगन था, जबकि मैं उसे देखकर खौफजदा थी। मैं डर के मारे घर की जानिब भागी और अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर घर में घुसकर गेट को बंद करने लगी।
मगर वो भी फौरन ही आ पहुंचा और मेरे गेट बंद करने से पहले ही अंदर घुस आया। मैं उसे वहीं छोड़कर घर के अंदर की तरफ भागी। कब तक भागती रहोगी? वो मेरे पीछे चला आया। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? क्या तुम कोई रूह हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं तुम्हारा शौहर हूं जिसे तुमने कत्ल करवा दिया था। वो अफसुर्दा आवाज में बोला। मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और तुम बच कैसे गए? मैंने साफ मुकरते हुए उससे पूछा। उस वक्त गाड़ी के सामने मेरे साथ एक और बेगुनाह आदमी मारा गया था, जबकि मैं टक्कर लगने से दूर जा पड़ा। उन लोगों ने मुझे ना देखा और उस आदमी को गाड़ी में डालकर ले गए। मुझे वहां किसी और आदमी ने देखा और अस्पताल पहुंचा दिया। मेरी जिंदगी की चंद सांसें बाकी थीं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर की कोशिशों से मुझे 3 दिन के बाद होश आया। होश में आने के बाद मुझे सब कुछ याद आता रहा कि मेरे माँ बाप को किस कदर बेदर्दी से मार दिया गया था और मुझ पर क्या बीती थी, और उसके बाद मैंने पागलों जैसी जिंदगी गुजारी थी। चूंकि मैं सीढ़ियों से गिरा था, लिहाजा मेरे सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। जबकि अब दोबारा दूर जा गिरने से मेरे सर पर चोट लगी तो मेरी याददाश्त भी वापस आ गई और मेरा ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक हो गया। मुझे अपनी जिंदगी के पिछले सभी वाकयात याद आते रहे और ये भी याद आया कि मेरी किस तरह तुमसे शादी हुई थी और तुमने मेरा किस तरह ख्याल रखा था। तुम मेरे साथ प्यार और उल्फत से पेश आती और मेरी बहन ने मुझे बताया था कि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुमसे मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था और मैं चाहता था कि तुम हर वक्त मेरे पास मेरे आमने सामने मौजूद रहो। इसीलिए मैं तुम्हें हाथ पकड़कर रोक लेता और कहीं जाने न देता और अपने पास बिठा कर रखता। लेकिन मेरी इस आदत की वजह से तुम बेजार हो गई, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं, बल्कि एक पागल था, और पागल के साथ कौन बैठना पसंद करता है। लिहाजा तुमने भी तंग आकर मुझसे पीछा छुड़वाने का सोचा और फोन पर मेरे कत्ल का मंसूबा बना लिया। जब तुम फोन पर गुफ्तगू कर रही थी तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। मैं जानता था कि तुम किसी को मरवाने का इरादा रखती हो। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका था कि तुम्हारा शिकार बनने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था। जब तुमने मुझे अपने साथ बाहर चलने को कहा तो मैं डर के मारे चुपचाप चल दिया, क्योंकि मैं तुमसे खौफजदा था। तुमने कत्ल का मंसूबा किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था। मुझे गाड़ी वाले ने पहले टक्कर मारी तो मैं टक्कर से उड़कर दूर जा गिरा, मगर दूसरा कोई आदमी जो लाइल्मी से गाड़ी के सामने आ गया था, गाड़ी वाले ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वो यही समझा कि वही आदमी उसका शिकार था। तुमने तो मरने वाले का चेहरा एक बार भी न देखा था। तुम्हें शायद मुझसे इस कदर नफरत थी कि तुमने मरने के बाद भी मेरा चेहरा देखना पसंद न किया, और तुम्हें ये मालूम न हो सका कि कब्र में किसको दफनाया गया था। जबकि मेरी बहन और फुप्पो तो मौके पर पहुंच ही न सकी थी। वो मेरा जनाजा उठने के बाद आई, क्योंकि तुमने जनाजा दफनाने में जल्दी ही इतनी की थी कि कहीं उनको किसी बात पर शक न हो जाए। मैंने अस्पताल से अपने दोस्त को फोन किया और उसे सारी सूरत हाल बता दी। अस्पताल से छुट्टी हुई तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। मुझे काफी चोटें आई थी, लिहाजा मैं चलने फिरने से कासिर था। मुझे 2 माह तक बेड रेस्ट बताया गया था। मेरे पाँव की हड्डियां ठीक हुई तो मैं चलने फिरने के काबिल हुआ और सबसे पहले तुम्हारी तलाश में निकला। मैंने पहले ही छुपकर देख लिया था कि तुम किस तरह ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रही थी। तुम्हें शौहर की मौत से कोई दुख न था, बल्कि तुम तो अय्याशी करने में लगी हुई थी। मुझे तुम पर अफसोस हुआ। मैं तो समझा था कि तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत थी, मगर तुम मेरे पागलपन की वजह से बेजार हो गई थी, इसलिए मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया। मगर मुझे अंदाजा हो गया कि दरअसल तो तुम्हें मेरी दौलत से मोहब्बत थी और उसी दौलत की खातिर तुमने मुझसे शादी की थी, ताकि अपनी जिंदगी के दिन ऐशो इशरत से गुजारो। वो अफसोस भरी नजरों से मुझे देख रहा था, जबकि मुझे बिल्कुल समझ न आ रही थी कि मैं इस वक्त क्या करूं और अपना बचाव कैसे करूं। मेरे पास अपने दिफा में कहने के लिए एक लफ्ज भी न था, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही न था कि मेरा पागल शौहर ठीक ठाक होकर सही सलामत मेरे सामने आ खड़ा होगा। मैं तो उससे जान छुड़वा कर बेइंतहा खुश थी और कभी न सोचा था कि जिंदगी में ये वक्त भी आएगा। मगर शायद रब ने मेरी दराज रस्सी खींच दी थी और अब मेरी सजा भुगतने की बारी थी। मैं माफी तो मांग ही सकती थी, लिहाजा मैंने बेहतर यही समझा कि अपने तमाम गुनाह तस्लीम करते हुए माफी की तलबगार बन जाऊं। हो सकता है वो मुझे माफ कर दे, क्योंकि उसने दावा किया था कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैं दौलत की लालच में बिल्कुल अंधी हो गई थी। मैंने गुर्बत ज़दा जिंदगी गुजारी थी और मैं उस जिंदगी से पीछा छुड़वाना चाहती थी। इसीलिए मैं इतनी आगे चली गई कि मुझे परवाह भी न हुई कि जब खुदा मेरी रस्सी खींचेगा तो मेरा क्या अंजाम होगा। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत थी तो उस मोहब्बत की खातिर मुझे माफ करके एक मौका दो। मैं कभी दोबारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी न करूंगी, बल्कि तुम्हारे संग एक खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारना चाहूंगी। मैं अपनी सी कोशिश करना चाहती थी। मुझे अभी भी यही उम्मीद थी कि मैं इसी घर में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारूं। मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहती थी जिससे मैं बड़ी मुश्किलों से निकली थी। डूबते को तिनके के सहारे के तौर पर मैंने बड़ी आसानी से उसकी जानिब देखा। मैं तुम्हें माफ करके दोबारा तुम पर एतबार करने की गलती नहीं कर सकता। मैं इतना मासूम और सीधा साधा नहीं जितनी मेरी बहन सबा है। उसने तुम पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की थी। मैं वो गलती नहीं करना चाहूंगा। वैसे भी मैं अगर इस हादसे में जिंदा बच गया तो क्या हुआ, मेरे बजाय किसी और आदमी की जान तो गई है जिसके बारे में न कुछ तुम जानती हो न मैं जानता हूँ। मुझ पर कर्ज है कि मैं उस आदमी के कातिल को सजा दिलवाऊं। मुझे अभी उसके घर वालों को ढूंढकर उनकी ढारस भी बनना है, लिहाजा तुम अब अपने बाकी के दिन जेल की सुलाखों के पीछे काटो तो ज्यादा बेहतर है। उसने मेरे सामने ही पुलिस को फोन करके बुलाया तो मैं हैरान रह गई। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे माफ कर देगा, मगर वो मुझे माफ क्यों करता। वो सही कह रहा था, मैं वाकई एक कातिल थी। अगर मैंने उसे दौलत के लालच में शादी की थी तो मुझे उस पर यूं हमला नहीं करवाना चाहिए था।
میں کم از کم اس کا خیال تو رکھ سکتی تھی، نہ کہ اس کو کانٹا سمجھ کر دور نکال پھینکا اور اس کی دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں کس قدر لالچی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر خود ہی افسوس ہونے لگا۔ کاش یہ سب میں پہلے سوچ لیتی جو اب سوچ رہی تھی، مگر اب میرے پچھتاوے اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی تھی۔ میں نے اپنا جرم قبول کر لیا اور مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ میں اپنے گناہ پر شرمندہ اپنی باقی کی زندگی جیل میں گزارنے لگی۔ کاش میں تھوڑے پہ اکتفا کر کے عیش و عشرت کی تمنائی نہ ہوتی تو آج اپنے گھر میں موجود ہوتی۔ گھر ٹوٹا پھوٹا بھی ہوتا تو کم از کم اس جیل سے تو بہتر ہوتا، اور زندگی اس ذلت بھری زندگی سے تو اچھی ہوتی۔ کاش میں اپنے شوہر کو اپنی زندگی میں برداشت کر لیتی اور اتنا بڑا جرم نہ کرتی تو آج ویسی ہی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ ہو سکتا تھا کہ میرا شوہر ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا تو میری زندگی مکمل بھی ہو جاتی۔ پچھتاوے اور افسوس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔